2016 کا وہ دور آیا جو میری آنکھوں دیکھا تھا جب ان کی بیٹیاں چھٹیاں گزارنے ہرون آباد آتی۔ وہ دور ناقابل بیان تھا۔ محبت، خلوص، پیار عام تھا۔ رائے ابراہیم جو ہر محفل کی جان تھے، ہر بچے کو صبح 5 روپے دیتے، رمضان، عید، خوشی غمی ساتھ تھی، اپنائیت منہ بولتا ثبوت تھی، جیسے آزادی ہو۔ یہ وہ محفلیں تھیں جہاں بولنے سے پہلے سوچا نہیں جاتا تھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، کہہ کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ وقت نے کروٹ لی۔ راؤ ابراہیم کی بیٹی نرگس جو ہو بہو اپنے والد محترم کا عکس تھی، وہ ایک اچھی ماں اور بہترین بیٹی تھی۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ ہمت، حوصلہ، خلوص والی عورت تھی۔ ہر انسان سے عزت سے ملتی۔ کچھ انسان دوسروں کی خوشی دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ نرگس ابراہیم بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ وہ خوش مزاج تھیں۔ وہ رشتے میں میری والدہ تھیں اور دل کے بہت قریب تھیں، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 2018 میں ایک حادثے کے چلتے 21 جولائی کو نرگس ابراہیم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس دن راؤ ابراہیم کے کندھے جھک گئے۔ وہ اکثر مجھ سے میری والدہ کی باتیں کرتے، مگر انسان اس لمحہ بے بس ہے۔ زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بس یوں ہی نرگس ابراہیم زمین کے سپرد ہو گئی۔ اگر نرگس ابراہیم میری والدہ نہ بھی ہوتی تو بھی ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں ان کی بہت عزت کرتا۔ بہت شکریہ امی، آپ کی ہر کوشش کے لیے۔ پھر بھی ماضی کا خیال آتا ہے گاہے گاہے، مدتیں درد کی لوگ کم تو نہیں کر سکتی۔ زخم بھر جائیں مگر داغ تو رہ جاتا ہے، دوریوں سے کبھی یادیں تو نہیں مر سکتی۔ فراز احمد۔ ایک اہم عورت کی بات آتی ہے جو ان کی بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی بہت قدر کرتے تھے۔ دونوں نے ایک صدی ساتھ گزاری۔ دونوں نے ایک دوسرے کی مشورت سے فیصلے لیے۔ تھوڑی بہت نوک جھوک بھی تھی، مگر وہ ایک پیار کی کیفیت تھی۔ دونوں نے سادگی سے زندگی گزاری۔ وہ خاتون اچھے وقت میں بھی راؤ ابراہیم کے ساتھ تھیں اور برے وقت میں بھی۔ وہ رشتے میں میری نانی محترم تھی۔ لہجہ تھوڑا تلخ تھا، مگر ان کی بات کا کبھی برا نہیں لگا۔ وہ اچھی بری باتوں کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ نانو کو شعر سناؤ۔ من سے رابطہ نہ سکتا، سر پھول وہ چڑھے گا جو چمن سے نکل گیا، عزت اس نے ہوگی جو وطن سے نکل گیا۔ کیا بات ہے۔ اردو دان شعر کا ہے۔ مگر ان کی عمر نے بھی بہت کم ساتھ دیا۔ 2024 میں کچھ بیمار رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ بھی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ اب بس راؤ ابراہیم کا یہ آخری مرحلہ تھا۔ اب وہ پیار کرنے والی ماں، محبت کرنے والی بہن، عزت اور خیال کرنے والی بیٹی اور زندگی کی ہم سفر نہیں رہی۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب راؤ ابراہیم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ سگریٹ بھی عام استعمال سے زیادہ کرتی۔ اس دوران ان کا آنا بھاولپور ہوا، جہاں ہمارے گھر میں رونق سی ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر پر جب بھی جاتے تو راستے میں ہم ہوٹل سے چائے پیتے۔ نانا ابو مجھے اپنے قصے سناتے۔ انہوں نے مجھے بہت سی نصیحتیں کی۔ خود اپنے آپ کو بڑھانا ہے، کامیاب کرنا ہے زندگی میں، تو جو ہے نا اپنے تگو دو کرو، اپنے شاباش، خوب دل جمے چک پڑھائی میں بھی یہ کرنا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے، اور پھر آگے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، کہیں ملازمت وغیرہ کرنا، تو اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ آج کو ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے۔ اس میں ایک نصیحت کبھی سگریٹ نہ پینے کی بھی نصیحت تھی۔ یوں ہی ہنسی مذاق سے وقت گزرتا رہا اور ایک دن وہ اپنے شہر ہرون آباد واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ نانا ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو اتفاقاً میرا جانا ہرون آباد ہوا، جہاں زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ دسمبر کے دنوں میں دھند کی راتوں میں مجھے انہوں نے یہ سب بتایا، اپنے قصے سنائے۔ سارا دن گھر رہتے، بیماری کی وجہ سے نماز کا ناغہ ہوتا اور شام کے اخبار اور چائے کو بھی یاد کرتے۔
بچپن کی معصومیت سے لے کر بڑھاپے کی سمجھ تک زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر موڑ پر یادیں ہیں جو دل کو مسکراہٹ اور آنسو دونوں دیتے ہیں۔ 12 جنوری کی رات راؤ افراہیم بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے عثمان کی سالگرہ ہم سب کے ساتھ بنائی۔ ہم سب نے مل کر تھوڑی بہت شعر و شاعری کی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو نانا ابو نے مجھے پانی لانے کو کہا، پھر تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ پھر سے شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے، بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سرچاٹ پر۔ جنوری کی صبح راؤ افراہیم صاحب اپنے معمول کے مطابق اٹھے، چائے پی، قرآن شریف پڑھا اور دھوپ میں آسمان کے نیچے بیٹھ گئے۔ عصر کے بعد ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ واپسی پر ہم نے کافی باتیں کی۔ انہوں نے شعر سنایا جو مجھے بھی یاد تھا۔ نانا ابو نے شعر شروع کیا اور میں نے شعر کا آخری مصرع پڑھا اور پھر مغرب ہو گئی۔ مغرب کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی خراب سی ہونے لگی۔ انہوں نے پانی لانے کو کہا۔ جب میں پانی لا کر واپس آیا تو وہ سخت سانس لے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کا سانس بحال کروں۔ اس دوران باہر گاڑی آئی، انہیں جلدی سے جلدی ہسپتال لے جایا گیا۔ ماحول سنجیدہ سا ہو گیا۔ میرے آگے کچھ سال پہلے کا منظر آیا۔ دماغ ایک دم رک سا گیا۔ دسیوں خیال ذہن میں آئے۔ بغیر وقت ضائع کیے انہیں ہسپتال لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ECG کی مشین لگائی، مگر اب انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ راؤ افراہیم کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے منہ سے یہ سنا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لمحہ مجھے محسوس ہوا کہ ہاں، کہ کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا۔ موت برحق ہے۔ دل بہت اداس ہوا۔ پھر یہ خبر ہوا کی طرح پھیل گئی۔ دھند میں ہر بندہ راؤ افراہیم کے دروازے کے باہر تھا۔ کوئی روتا دکھا اور کوئی سر جھکائے راؤ صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جنازے کے انتظام ہونے لگے۔ گھر کے افراد خوب روئے کہ ایک نیک آدمی دنیا چھوڑ گیا۔ یہ رات بہت لمبی تھی۔ اگلے دن جنازہ ظہر کے بعد طے پایا۔ جب غسل کا وقت آیا تو اتفاقاً مجھے موقع ملا اور میں نے نانا ابو کو غسل دیا۔ غسل کے دوران میں نے اللہ کے اس نظام کو محسوس کیا کہ جب انسان سے روح نکال لی جاتی ہے۔ کل جس انسان سے میں باتیں کر رہا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ وقت گزرا اور جنازے کا وقت آ گیا۔ جنازہ راؤ افراہیم کے چھوٹے بیٹے علیم نے پڑھایا اور بالآخر آخری ٹھکانہ قبر تھا جہاں ان کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی دفن تھی، اور راؤ افراہیم کو زمین کے سپرد کر دیا۔ میں نے آخری بار نانا ابو کو دیکھا اور پھر مٹی ان کی قبر پر ڈال دی۔ راؤ افراہیم وہ انسان تھے جنہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سادگی سے زندگی گزار دی۔ انہوں نے اپنا ہر فرض ادا کیا، اپنے دین ایمان کو عزت دی۔ وہ زندہ دل آدمی تھے۔ نانا ابو ایک اچھے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ دل نے ان عظیم لوگوں کو جب بھی یاد کیا، آنکھیں کبھی خوش نہیں رہیں۔ راؤ افراہیم نے بھی کیا خوب زندگی گزاری، مگر آج کے دور میں وہ محبت، خلوص، احترام کی تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کرے ایک نیا سورج آسمان سے نکلے، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، جذبے پھر سے قائم ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کے وقت کے لیے۔ اپنی رائے ضرور دیں۔